جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت عرصے سے اکیلا رہ رہا ہوں، تو میں نے لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا، اور لیکن جو میں کر سکتا ہوں کہ اپنا انوائرمنٹ، اپنے ارد گرد سبزہ پھول، آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا جہاں میں ناشتہ کرتا ہوں اس کے انوائرمنٹ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے بھی ہیں، میں نے اس کو اپنے آپ کو گرین رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ انگریزی کا ایک بڑا اچھا مشاعرہ ہے نا، اسٹے گرین، اس کا مطلب ہے ہیلدی رہیں۔ اور یہ میرا کارنر ہے جہاں پر میں ناشتہ کرتا ہوں۔ اب اس میں آج جو میں نے کرنا ہے ناشتہ، وہ یہ دیکھیں، یہ ایران سے شہد چھتے سمیت آیا تھا۔ یہ شہد ہے، اور اس کا چھتا بھی ہم کھا سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں، اس کے اندر موم ہوتا ہے اور وہ بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن میں اس میں سے صرف ابھی شہد لوں گا۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے، وہ یہ دودھ ہے۔ اس دودھ کے اندر کیا خاص بات ہے؟ یہ دودھ بالکل خالص ہے۔ یہ میں بیسیکلی مزنگ کا رہنے والا ہوں، تو بچپن میں ہم جو دودھ پیتے آ رہے ہیں، جو میرے والد صاحب دودھ لے کے آتے تھے، یعنی کہ ہمارا سمجھے کہ فیملی ہم جہاں سے لیتی تھی، بڑا مشہور ہے مین بازار کے اندر کالا پلوان، ان کی دکان کا نام ہے بی بی پاک دامن۔ تو وہ میرے بزرگ ان سے لے کے آتے تھے، میرے والد صاحب ان سے لے کے آتے تھے۔ میرا گھر بالکل میری جہاں پیدائش ہے مزنگ میں، جس محلے کی، وہ نور شاہ روڈ سے نہیں، نور شاہ روڈ نہیں کہتے، وہ مین بازار سے بہرحال وہ ایک ڈاکٹر نذیر والی گلی مشہور تھی، اس میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس کی پرلی طرف وہ ان کی دودھ کی دکان ہے۔ تو یہ دودھ ابھی تک میں ان سے لے کے آتا ہوں، اور ان کا دودھ میں، یعنی کہ یہ بڑا مشکل سا کام ہے کہنا، لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو اپنے بچوں کو خالص دودھ پلانا چاہتے ہیں، تو ان کی 3 دکانیں ہیں۔ ایک ان کی دکان جو سی ہے وہ ٹیمپر روڈ پہ ہے، ٹیمپر روڈ کے اوپر بڑی مشہور ایک گورمے بیکری ہے، اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں گے تو پاک دامن سویٹ شاپ آپ کو، یا ملک شاپ آپ کو نظر آئے گی، بہت بڑی دکان ہے۔ یہ ان کی مین دکان ہے۔ پرانی دکان جو سی ہے ان کی، وہ مزنگ کے اندر ہی ہے، جو میں نے بتایا تھا وہ ان کے بزرگوں کی وہیں پر بھی ہے۔ دوسری دکان لٹن روڈ کے اوپر ہے، لٹن روڈ پر کیکس اینڈ بیکس کے بالکل سامنے ایک کیکس اینڈ بیک کے ساتھ بھی ہے دودھ والی دکان، وہ ان کے کسی عزیز کی ہے، اس نے بھی وہی پاک دامن لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو میں جو بتا رہا ہوں وہ لٹن روڈ پہ، جب آپ مزنگ چنگی سے جنازگاہ کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کارنر پہ جو سڑک غازی علم دین شہید کے مزار کی طرف جاتی ہے، وہ اس کے کونے پہ ہے۔ دوسری دکان یہاں پر ہے ان کی، اور تیسری دکان میں بتا چکا کہ وہ جو ان کی آبائی ہے، وہ وہیں سے ہی، وہ جو ان کی دکان جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کو سڑک کراس کر کے آپ جب آگے مین بازار کی طرف جاتے ہیں تو گلی کے اندر جا کے لیفٹ ہینڈ پہ ہے۔ کسی سے بھی پوچھے گا بتا دے گا، مزنگ کی سب سے مشہور دکان ہے۔ تو یہ دودھ میں وہاں سے لے کے آتا ہوں، اور ایک کپ دودھ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے کچھ پیا۔ اب دوسری ناشتے کی اہم ترین چیز ہے دہی۔ آپ یہ دہی دیکھیں ذرا، یہ دہی میں گھر میں جماتا ہوں، یہی دودھ جو لے کے آتا ہوں میں اسی سے دہی جماتا ہوں، اور آپ اس کی ملائی دیکھیں تو یہ میں ناشتے میں اس کا بھی استعمال کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، یہ میرے ناشتے کا بڑا اہم جزو ہے، اور کبھی کبھی میرے ساتھ اس کے اندر ایک یہ کیری کے اوپر پکا ہوا سٹا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ سٹا اگر کھا لیا جائے تو یہ بڑی سالڈ غذا ہوتی ہے، لیکن مجھے اگر رات کی بچی ہوئی روٹی مل جائے نا، وہ بھی بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ 2-3 دفعہ مجھے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی نبی پاک نے جو ان سی باسی روٹی ہے اس سے منع فرمایا، تو میں ان کو 1-2 دفعہ بڑے آرام سے میں نے کہا جی اس کا کوئی ریفرنس تو دیں، لیکن وہ نبی پاک تو ظاہر ہے اس وقت تو رواج تھا کہ جو پرانی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو کھاتے تھے، پھینکتے نہیں تھے، ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو کئی دفعہ جنگوں میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ روٹی یا کھجوریں یا جو کچھ بھی کئی دن کی باسی ہوتی تھی کھاتے تھے، خراب نہ ہو البتہ۔ تو یہ باسی روٹی رات کی اگر میں دودھ میں ڈبو کے تھوڑی دیر رکھ لیتا ہوں تو وہ بہت مزے کی بن جاتی ہے، وہ بھی میرا اچھا ناشتہ ہے۔ چینی نہیں میں اس میں استعمال کرتا، اگر کبھی میں کہیں گیا ہوا اور میرے پاس یہ آئل اور یہ شہد نہیں ہے تو پھر میں شکر کا استعمال کرتا ہوں۔
تو یہ جناب ناشتے کی صورتحال ہے کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر میں کوئی اور ملاوٹ کرنا پسند نہیں کرتا، یہ قدرتی ناشتہ کرتا ہوں۔ دوپہر کے کھانے میں میں وہی کرتا ہوں، روٹی یا دال یا کوئی سبزی مجھے اگر مل جائے تو وہ میری پسندیدہ ناشتہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی جو 40 سال سے اوپر جا رہے ہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں، جو اپنا بیڑا گرک کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اب اور نہ کیجیے۔ اور آپ جیسے ہی اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ پچھلی خرابیاں بھی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ قدرت کا سسٹم ہے، وہ دوبارہ آپ کے جسم میں قوت دے گا۔ آپ اصلی غذائیں کریں، آہستہ آہستہ آپ کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ خود بخود نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے پرانی چیزوں کو فلٹر کر دے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اور کبھی آپ پاک دامن سے دودھ، دہی، ان کی برفی بھی بڑی اچھی ہے، ان کی بے شمار چیزیں، ٹھنڈا دودھ، آپ وہاں کھڑے ہو کے ان کے پاس ٹھنڈا دودھ ہوتا ہے، وہ ایک بوتل پئیں، وہ ٹھنڈا دودھ اسی وقت آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کو مزہ آئے گا وہ پی کے کہ میں نے کچھ پیا ہے۔ اور ان کی 3-4 پروڈکٹ ہیں۔ میں تو صبح واک سے آتا ہوں تو لسی بھی پیتا ہوں ان کی، لیکن میں اس میں چینی نہیں ڈلواتا، تو آپ انہیں بھی ٹرائی کیجیے گا تو میرا سلام کہیے گا۔ وہاں پر یا رضا ہوتے ہیں یا عقیل ہوتے ہیں، اور یا ان کے والد خلیل صاحب ہوتے ہیں۔ ادھر جو لٹل روڈ والی دکان پہ ہیں ان کے بھائی حافظ صاحب ہوتے ہیں، خلیل صاحب کے بیٹے ہیں 3 یہ، جو رضا، عقیل اور حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب ادھر لٹل روڈ والی دکان پہ ہوتا ہے، لیکن لٹل روڈ دکان کا یہ دیکھیے گا آپ کہ وہ 1 بجے بند ہوتی ہے اور دوبارہ 4 بجے کھلتی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کو آپ تبدیل کیجیے اور اپنی زندگی میں یہ ہیبٹ چینج کیجیے۔ میرے جو میں نے جتنی بھی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ میں ایک عام آدمی ہوں۔ کچھ لوگ نہیں جانتے، میں پاکستان میں جو ابتدائی طور پر کراٹے کے ٹیچر تھے، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں شاگرد ہیں، اور مجھے فالو کرنے والے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک فزیکل انسٹرکٹر ہوں۔ الحمدللہ میں نے اپنی اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے میں نے پوری دنیا کا ٹور بھی کیا ہوا ہے، اور اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی دنیا میرے آگے، جو جنگ نے اور نوائے وقت نے مشترکہ طور پہ چھاپی تھی اپنے اخبار کے اندر۔ کس اتوار ہر اتوار کو میگزین کے اندر میرا وہ ایک صفحہ چھپا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوستوں کو فارورڈ کیجئے، اور خوش رہیے۔